یہ بات کوئی راز نہیں کہ گزشتہ کئی دہائیوں میں پاکستانی شہریت رکھنے والے لاکھوں افراد نے قومی خزانے سے لوٹی ہوئی ٹیکس چوری اور دوسرے ناجائز ذرائع سے کمائی ہوئی رقوم بڑے پیمانے پر بیرونی ملکوں میں منتقل کی ہیں۔ ان ناجائز رقوم کو پاکستانی ٹیکس حکام سے بھی خفیہ رکھا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے از خود نوٹس کیس میں سماعت کے دوران کہا کہ یہ بات زبان زد عام ہے کہ جو پیسہ باہر لے کر جایا گیا اگر وہ واپس پاکستان آ جائے تو پاکستان اپنے تمام بیرونی قرضے ادا کر سکتا ہے۔ یقیناً یہ ایک قومی المیہ ہے کہ 8 اپریل 2018 کو ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کے تحت بیرونی ملکوں سے رکھی ہوئی ناجائز رقوم کو ظاہر کرنے اور واپس لانے کے لیے جو صدارتی آرڈیننس جاری کیا گیا اس میں بیرونی ممالک میں رکھی ہوئی ان ناجائز رقوم کو صرف 5% ٹیکس کی ادائیگی پر باہر ہی رکھنے کی اجازت دے کر قانونی تحفظ فراہم کرنے کی شق شامل کر دی گئی۔ یہ آرڈیننس قومی سلامتی اور مفادات سے متصادم ہے اور اس میں ناجائز دولت رکھنے والوں کے مفادات کا تحفظ کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس اسکیم کے تباہ کن اثرات موجودہ مالی سال اور آئندہ برسوں پر محیط رہیں گے۔ سپریم کورٹ نے 12 اپریل 2018 کو کہا کہ عدالت اس ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کا جائزہ لے گی، مگر 12 جون 2018 کو قرار دیا کہ سپریم کورٹ کو اس اسکیم پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ حالانکہ ٹیکس ایمنسٹی کے تحت اول ناجائز دولت کو پاکستان واپس لانے کی بجائے باہر رکھنے کی اجازت دی گئی، دوم ناجائز ملکی اثاثوں کو صرف 5% ٹیکس کی ادائیگی پر قانونی تحفظ فراہم کر کے جو صورتحال پیدا کی گئی اس کے نتیجے میں زر مبادلہ کے ذخائر گرے اور روپے کی قدر میں پہلے سے بھی زیادہ تیزی سے کمی ہوئی۔ بدقسمتی سے نگراں حکومت نے بھی سپریم کورٹ کو اصل حقائق سے آگاہ کرنے کی بجائے اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے ٹیکس ایمنسٹی اسکیموں میں توسیع کی۔ ایک اور ناقابل فہم بات یہ ہے کہ 8 اپریل 2018 کو ہی جاری کردہ ایک دوسرے آرڈیننس میں صرف 5% ٹیکس کی ادائیگی پر ملک کے اندر موجود ناجائز اثاثوں کو بھی قانونی تحفظ فراہم کیا گیا۔ حالانکہ اگر حقائق کا جائزہ لیا جائے تو ملکی اثاثوں کی تفصیلات ریکارڈ میں موجود ہیں۔ نمبر 2، یہ اثاثے حکومت کی دسترس میں ہیں۔ نمبر 3، ان ناجائز اثاثوں کو قانونی تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ وفاق ہائے صنعت و تجارت کی طرف سے کیا ہی نہیں گیا۔ اس لیے الیکشن 2018 کے بعد بننے والی نئی حکومت کو معاشی بحران سے نکلنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کرنا ہوں گے۔ کھلی منڈی سے ڈالر خرید کر بیرونی کرنسی کے کھاتوں میں جو رقوم جمع کرائی جاتی ہیں ان کو صرف تعلیم اور علاج معالجے کے لیے باہر بھیجنے کی اجازت دی جائے۔ غیر منقولہ جائیداد سیکٹر لوٹی ہوئی دولت کو محفوظ جنت فراہم کرنے اور منی لانڈرنگ کا بڑا ذریعہ ہیں۔ جائیدادوں کی خرید و فروخت کی رجسٹریشن مارکیٹ سے کم نرخوں پر نہ کی جائے۔ لوٹی ہوئی اور ٹیکس چوری ملک کے اندر موجود اثاثوں کی تفصیلات ریکارڈ میں موجود ہیں۔ FBR کو احکامات جاری کیے جائیں کہ مروجہ ملکی قوانین کے تحت ان سے ٹیکس وصول کیا جائے۔ اس طرح چند ماہ میں تقریباً 1000 ارب روپے کی وصولی ہو سکتی ہے۔ وفاق اور صوبے ہر قسم کی آمدنی پر مؤثر طور پر ٹیکس عائد کریں اور معیشت کو دستاویزی بنائیں۔ تعلیم اور صحت کی مد میں GDP کا 7.6% لازماً مختص کیا جائے۔ نگراں حکومت کے دور میں ٹیکس ایمنسٹی اسکیم میں توسیع کے لیے جو آرڈیننس جاری کیا گیا قومی اسمبلی سے اس کو بہر صورت مسترد کرایا جائے۔ پاکستانی شہریوں کے ملک سے باہر رکھے ہوئے ناجائز اثاثوں کی کچھ تفصیلات حکومتی اداروں کے علم میں ہیں، ان کو واپس لانے اور ملک سے سرمایہ کے فرار کو روکنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے 2016 اور 2017 میں نیب کے متعلق جو متعدد ریمارکس دیے ان کی روشنی میں احتساب کے عمل کو بھرپور طریقے سے شروع کیا جائے۔
اردو کا درخشاں ستارہ وصال اردو.